السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں میری بات سنو میری پیاری، دیکھو مجھے تم پر پورا اعتماد ہے لیکن تمہیں تدبیر اختیار کرنی ہوگی۔ بالا خاتون کہتی ہیں بالکل میرے عثمان، میں تدبیر سے کام لوں گی، میں صوفیہ نامی اس ابلیس کو ختم کیے بغیر نہیں مروں گی، خاص طور پر جو کچھ اس نے کہا اس کے بعد۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تم اس راز کے بارے میں جاننا چاہتی ہو جس کے بارے میں اس نے بات کی تھی؟ اس لیے میں برہان وہاں آتا ہے اور کہتا ہے بیگم خاتون قید والے خیمے سے فرار ہو گئی ہیں جناب۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں تو بیگم خاتون بھاگ گئی ہیں؟ ہاں، یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتے ہیں جب بیگم خیمے میں چلا رہی تھی میں غدار نہیں ہوں، میں غدار نہیں ہوں۔ اس لیے میں عثمان صاحب وہاں آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا میں یہ جانتا ہوں بیگم خاتون، جب برہان اور جیر کتے آپ کا تعاقب کر رہے تھے تو انہوں نے آپ کے اور کراسے صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سن لیا تھا۔ آپ نے کراسے صاحب کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بیگم نے پوچھا تھا پھر مجھے اس حال میں کیوں رکھا ہے؟ تو عثمان صاحب نے کہا تھا آپ یہاں اس لیے ہیں تاکہ جب آپ کراسے صاحب کی صف میں شامل ہوں تو اس بارے میں ان کی توجہ مبذول نہ ہو۔ اب وہ آپ کو یہاں سے بگانا چاہے گا اور آپ اس کے ساتھ جائیں گی اور آپ اس کی بیعت کریں گی۔ جب وہ کفار سے تعاون کرے گا تو آپ آ کر ہمیں بتائیں گی، اور اب جبکہ ہر کوئی آپ کو غدار سمجھے گا تو ایک حقیقی غدار سامنے آ جائے گا اور اس طرح مجھے وہ غدار بھی مل جائے گا۔ اس خیال کے بعد برہان کہتا ہے حضور آپ کے حکم کے مطابق میں نے تمام صدران اور ان کے آدمیوں کا تعاقب کیا۔ بیگم خاتون جس وجہ سے باغی ہیں وہ شخص گینجر صاحب ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اچھا تو گینجر بے؟ ہاں۔ اس لیے میں توران گینجر کے سپاہی کو لا کر وہاں گھٹنوں کے بل بٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے حضور یہ گینجر کا سپاہی ہے، اس نے اپنا منہ کھول لیا ہے اور ہر چیز کا اعتراف کر لیا ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں اسے باہر چوک میں لے جاؤ۔ توران اسے لے جاتا ہے اور برہان بھی باہر چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو تم غدار ہو، اب ہم دیکھیں گے۔ باہر پورا قبیلہ جمع ہوتا ہے۔ بیحان بلند آواز سے کہتا ہے ہم اس طرح کیوں کھڑے ہیں صدران جبکہ غدار فرار ہو گیا ہے؟ اب ہم عثمان صاحب کو کیا کہیں گے؟ چلیں بیگم خاتون کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو علاؤالدین کہتا ہے پرسکون ہو جائے بیحان بے، ہمارے سپاہی اس کے پیچھے گئے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ برہان کہتا ہے مزید یہ کہ عثمان صاحب کے حکم کے بغیر کوئی بھی قبیلے سے ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یوسف کہتا ہے میری بہن غدار نہیں ہے اور اس نے کبھی بھی عثمان صاحب سے غداری نہیں کی، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کیوں بھاگی۔ کیا فرار ہونے کا مطلب اس الزام کو قبول کرنا ہے؟ کیوں بہن کیوں؟ تو بیحان کہتا ہے یوسف یہ تم اپنے منہ سے کہہ رہے ہو، بھاگنے والا مطلب اس نے اپنا الزام قبول کر لیا ہے۔ اب بیگم خاتون کا خون بہانا ہم سب کے لیے حلال ہے۔ وہاں موجود گینجر بھی اس ساری صورتحال کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے میں عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں بلا شبہ غداری بغیر سزا کے نہیں رہے گی، خواہ بیگم خاتون قبیلے سے بھاگ بھی کیوں نہ گئی ہوں۔ جس نے انہیں قبیلے سے بگایا وہ اب ہمارے درمیان ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب سردار گینجر کی جانب دیکھتے ہیں تو آئیکت اور تورانو سے دبوچ لیتے ہیں۔ سردار گینجر چلاتے ہوئے کہتا ہے آپ یہ کیا کر رہے ہیں عثمان صاحب؟ تو عثمان صاحب کہتے ہیں غداری کا ارتکاب چھپ کر کیا جاتا ہے لیکن یہ بالکل پوشیدہ نہیں رہتی۔ کیا ہوا گینجر بے؟ کیا آپ نے سوچا کہ ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ آپ کراسے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں؟ گینجر کہتا ہے میں نے آپ سے غداری نہیں کی عثمان صاحب۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں چپ، بالکل چپ، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی تم جھوٹ بول رہے ہو۔ شکار والے مسئلے کا کراسے صاحب کو ہمارے منصوبے کے بارے میں بتا دیا، اس نے صوفیہ کو ہمارے ہاتھوں سے بھاگنے میں مدد کی جبکہ میں موت کا خطرہ لے کر گیا۔ یہ سب تم نے جان بوجھ کر کیا۔ جب یہ بھی کافی نہیں تھا تم نے بیگم خاتون کو قبیلے سے فرار ہونے دیا۔ آپ نے میرے حکم کا احترام نہیں کیا، بالکل نہیں کیا۔ آپ نے روایات کو توڑ دیا اور اپنی ریاست سے غداری کی۔ گینجر التجا کرتے ہوئے کہتا ہے حضور ایسا نہ کریں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں نہیں، سپاہیوں لے آؤ اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہیوں سے عثمان صاحب کے سامنے گھٹنوں کے بل بٹھا دیتے ہیں اور عثمان صاحب کہتے ہیں تم نے جو کیا وہ صرف میرے لیے نہیں بلکہ یہ ریاست کے ساتھ غداری ہے۔ یقیناً میں کبھی کبھار معاف کر دیتا ہوں لیکن ریاست کبھی معاف نہیں کرتی۔ ریاست کے ساتھ غداری کی سزا ضرور ہوتی ہے۔ تم نے اپنے سردار، اپنے رسم و رواج اور اپنی ریاست سے غداری کی ہے گینجر بے، اب اس کی سزا موت ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تلوار بے نیام کر لیتے ہیں۔ گینجر ٹوپی اتار کر کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور عثمان صاحب اس کا گلا کاٹ ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ایک شخص کہتا ہے الہی انصاف نے اپنا راستہ پا لیا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اللہ کا شکر ہے انصاف ہو گیا۔ عثمان صاحب تلوار گینجر کی جانب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سر جو گرا ہے ہم میں سے نہ یہ پہلا اور نہ یہ آخری غدار ہے۔ سب کو بتا دیں جو بھی ایسا کرنے کی کوشش کرے گا یقیناً یہی اس کا انجام ہوگا۔ ادھر صوفیہ اپنے ٹھکانے میں موجود ہوتی ہے، اس لیے میں حلیمہ وہاں آتی ہے۔ صوفیہ اس سے پوچھتی ہے پوئنا کیا تم نے اپنے دشمنوں کو دیکھا ہے؟ کیا تم بالا سے ملی ہو؟ تو حلیمہ کہتی ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے خالہ، میں نے انہیں دیکھا، میں نے بالا اور اس کی بیٹی کو دیکھا۔ صوفیہ کھڑے ہو کر پوچھتی ہے کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ حلیمہ کہتی ہے انہوں نے مجھ سے میرا خاندان اور میری زندگی چھین لی، انہوں نے میری ماں اور بابا کو مار دیا لیکن ابھی تک وہ خوش ہیں، کیا یہ انصاف ہے؟ صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے یقیناً یہ انصاف نہیں ہے لیکن تم اور میں انصاف کریں گی، وہ ان تمام تکلیفوں کی قیمت ادا کریں گی جسے انہوں نے ہمیں دوچار کیا ہے۔ تم اپنی ماں اور بابا کا انتقام لو گی، رونے کا وقت نہیں ہے، یہ انتقام لینے کا وقت ہے۔ اب بتاؤ تمہارا پہلا فریضہ کیسا رہا؟ حلیمہ کہتی ہے میں عثمان کی بیٹی فاطمہ سے ملی، بالا کو دیکھا۔ صوفیہ تھوڑی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتی ہے جب پہلی بار دیکھا تو تم نے کیا محسوس کیا؟ جواباً حلیمہ کہتی ہے غصہ، میں اسے وہاں اسی لمحے مار دینا چاہتی تھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ موم بتی کو ہاتھ سے بجھا دیتی ہے اور صوفیہ خوش ہوتے ہوئے کہتی ہے پوئنا جلدی تم اسے مار ڈالو گی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ بیگم خاتون کی عماز کے ساتھ کراسے کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں کہ
क्योमास कहता है, हुजूर बेगम खातून को खैरियत से लेकर आया हूँ। करासे कहता है, अल्लाह का शुक्र है हमने तुमको उस्मान के हाथों से सलामत बचा लिया। ये कहते साथ ही सरदार करासे सबको भेज देता है और बेगम कहती है, करासे बे शुक्रिया, मैं आपकी बदौलत देख सकती हूँ कि क्या सही है और क्या गलत। तो करासे कहता है, मैंने तुमसे कहा कि उस्मान बगैर फैसले के फांसी देने में बहुत माहिर है, वो इंसाफ और रस्म रवाज से बहुत दूर रहता है। बेगम खातून कहती है, आप जो कहते हैं वो सच है, बिल्कुल सच है। मुझे बोलने और अपना दिफा करने की भी इजाजत नहीं दी, वो मुझे घसीट कर फांसी तक ले जाते। करासे कहता है, उसने कितनी बार तुम पर जुल्म किया है, अब से तुम मेरे साथ रहोगी, उस्मान तुम्हें कभी छू भी नहीं सकेगा, हरगिज नहीं, लेकिन ये इत्तेहाद के साथ होना जरूरी है। बेगम पूछती है, करासे साहब आप क्या कहना चाहते हैं? तो करासे कहता है, मैं तुमसे बैत नहीं चाहता। बेगम पूछती है, फिर आप क्या चाहते हैं? तो सरदार करासे कहता है, बेगम खातून मैं तुमसे शादी करने की दरख्वास्त करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। यह सुनकर बेगम बहुत परेशान हो जाती है। करासे मजीद कहता है, मेरी बीवी बनो, मेरी साथी बनो और मेरी सरदारी की खातून बनो, बताओ क्या कहती हो? बेगम खातून को कुछ समझ नहीं आता। करासे फिर से पूछता है, बताओ हाँ या नहीं? तो बेगम खातून कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ। उस्मान साहब यानी उस्मान साहब को सजा जरूर मिलेगी, तो फिर मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनते साथ ही सरदार करासे बहुत खुश होता है और क्योमास को बुलाकर कहता है, 40 भेड़े ज़िबा करो, 40 दरवाजों से ताइफ बांटो, एक उम्दा किस्म का दस्तरखान सजाओ, हम कल एक जश्न मनाएंगे, सदरान को खबर भेजो, शाबाश। ये सुनते साथ ही क्योमास चला जाता है, मगर बेगम खातून काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। काई कबीले में रवाना होने से पहले गोंचा अलाउद्दीन से कहती है, मदरसे वाले होशियार रहना। तो अलाउद्दीन कहता है, और तुम भी खुद को किसी चीज के लिए उदास ना करना। इसलिए में उस्मान साहब बाला खातून के साथ वहां आते हैं और आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अब मैं करासे से उसका हिसाब लेने जा रहा हूँ और तुम तरबियत गाह में जाकर सोफिया के हाथ में मौजूद राज जानने की कोशिश करोगी, लेकिन मेरे आने तक हरगिज हरकत में ना आना। बाला खातून कहती है, फिक्र ना करें हुजूर। उस्मान साहब बुरहान से पूछते हैं, क्या हमारा तोहफा तैयार है? तो बुरहान कहता है, हुजूर तैयार है। फिर जरकुताई कहता है, ये करासे साहब की खास देखभाल के लिए तैयार किया गया है। अलाउद्दीन कहता है, दोस्ती का हाथ दिखाकर हमसे दुश्मनी करने वाले करासे साहब के पास भी हम खाली हाथ नहीं जाएंगे, है ना हुजूर? उस्मान साहब कहते हैं, उसूल यही है, हम जरूर तोहफा लेकर जाएंगे। काई सख्त मिजाज होने के साथ साथ नरम मिजाज भी हैं। करासे साहब को यह भी दिखा देंगे। बाला खातून होलोफेरा और उरहान के साथ, जबकि उस्मान साहब सिपाहियों के साथ रवाना हो जाते हैं। उधर बेगम करासे के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, लोकास और सोफिया से की जाने वाली मुलाकातें तिजारत के लिए जरूरी है करासे साहब, उन्होंने मेरे भाई को तकलीफ पहुंचाई। करासे कहता है, मैं जानता हूँ, इसके लिए वो तुमसे माफी मांगेंगे, वो भी आज। उन्हें भी दावत दी गई है, अपने चेहरे को उदास तो ना करो, तुम आज से करासे कबीले की खातून बन गई हो, तुम्हारे सामने कौन खड़ा हो सकता है? वैसे भी लोकास और सोफिया के साथ हमारा इत्तेहाद हमारी ताकत में इजाफा करेगा, उस्मान जल्द या बदेर मुंह के बल गिरेगा। बेगम कहती है, मेरे ख्याल में ये कोई मुस्तकिल मुआहिदा नहीं होगा। करासे कहता है, मैं हमेशा अपने मफादात को ज़हन में रखता हूँ बेगम खातून, मुझे सोफिया और लोकास को इस्तेमाल करने के बाद फेंकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर बेड़े के नक्शे के पास जाकर कहता है, अब से मेरे भेड़ों में से आधे तुम्हारी हिफाजत में होंगे, मजीद ये कि शादी में तोहफे के तौर पर मेरे किलों में सबसे बड़ा किला तुम्हारा होगा। ये कहते साथ ही वो किले की चाबी खोलकर दिखाता है और मजीद कहता है, मैं तुम्हारे भाई यूसुफ को भी भूलने वाला नहीं हूँ, उसे भी अपने लश्कर के सरबराह के तौर पे अपने साथ रखूंगा। बेगम कहती है, वो अब मुझसे नाराज है, लेकिन वो यकीनन समझ जाएगा, वो समझ जाएगा कि मैंने कबीले की खातिर क्या कुर्बानी दी है। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।